تو آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مِن ربک. تو پہلے اس کا میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کے ہجے کر کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اب نمبر ایک کیا ہے، اس کو رواں پڑھ کے دیکھتے ہیں. جیسے مِن ربک، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا رواں. اب نمبر دو کیا ہے، نمبر دو یہ ہے، اب اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوں گے، جیسے میم را زبر، میم را زیر، مر را با زبر، رب زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک. اب اس کے اندر فرق دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں، میں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، میم کو را کے ساتھ میں نے ملا کے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، میم کو میں نے را کے ساتھ اس لیے ملا کے پڑھا ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد را آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کون سا ہوتا ہے، بلا غنہ، جس کے اندر غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں ادغام بلا غنہ کتنے حرفوں میں ہوگا، 2 حرفوں میں. اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد را آ جائے تو یہ نون ختم ہو جائے گا، تو وہاں پر مِن ربک. ٹھیک ہے، پھر میں نے کیا کیا ہے، میم کو را کے ساتھ ملایا، پھر را کو میں نے با کے ساتھ اس لیے ملایا کہ آگے پھر تشدید ہے. پھر میں نے با کو اپنی حرکت کے موافق پڑھا، جیسے مِن ربک، پھر یہاں پر میں نے را کو موٹا بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کاف زبر کا، مِن ربک، وقفاً مِن ربک. تو یہاں پر دیکھیں، اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے، سب سے پہلے میں نے آپ کو رواں پڑھ کے بتایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو کیا ہے، اس کے ہجے کر کے بتائے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ میم را کے ساتھ کیوں مل رہی ہے، را با کے ساتھ کیوں مل رہی ہے، با اپنی حرکت کے موافق کیوں پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کاف کے اوپر زبر ہے. مِن ربک سے پھر میں نے کیا پڑھا، مِن ربک، وقف کیا، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رہی بات ادغام کی، تو ادغام جو ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں آتا ہے. انشاءاللہ جب ہم تجوید پڑھیں گے یا تجوید کا کورس کریں گے تو اس کے اندر ہم ان کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، ایک تفصیلاً. اچھا، اس کے بعد میں نے یہاں پر کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں. حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نورانی قاعدے کی جو تختیاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. اب ہم ان حرفوں کا اجرا کر رہے ہیں جو خاتمہ اجراء قواعد کے اندر حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں آگے مجہول. اب یہ جو مجہول ہوتا ہے یہ 2 حرفوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی 2 حرکات کے اندر ہوتا ہے، یا تو زیر میں ہوتا ہے یا تو پیش میں ہوتا ہے. اب یہاں پر جیسے ہم مِن ربک کا پڑھیں گے تو یہاں پر ہم جب زیر پڑھیں گے تو ہم نے مجہول سے بچنا ہے. جیسے مِن ربک، میں. ٹھیک ہے، جیسے الحمد للہ، للہ، الحمد، الحمد. ٹھیک ہے، للہ، للہ، ربل. تو آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہوگا کہ مجہول کسے کہتے ہیں اور معروف کسے کہتے ہیں، 2 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو زیر پیش میں مجہول ہوگا، جیسے مِن ربک، زبر کے اندر نہیں ہوگا، با نیچے زیر ہے، ربک، رب، ربی، رب. یہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین، اس طرح نہیں ہے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو غلط ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کو مجہول کہتے ہیں، غلط پڑھنا. ٹھیک ہے، اور معروف جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، سمع اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، معروف ہے. سمع اللہ ہو لے من، ہو لے من حمیدہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ مجہول ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، بچنا ہے. اب یہاں پر حرکات ہو گئی، مجہول ہو گیا، معروف بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ادغام، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائیں تو وہاں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. اور 4 حرف ایسے ہیں، یا، نون، میم، واو. اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد یہ 4 حرف آتے ہیں تو وہاں پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے میوں، من ولیجن سے میوں ولیج،
ٹھیک ہے، من نصیر سے من نصیر، اس طرح اگر یا آ جاتی ہے تو من یہدی، ٹھیک ہے، من یہدی سے من یہدی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، انشاءاللہ جب ہم تجوید پڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اس قرآن کے اندر کون کون سی چیزیں اوپر نیچے لگی ہوئی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، اگر یہ کلمہ یہ کس طرح بن رہا ہے، یہاں پر میم آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، نون پورا کیوں لکھا ہوا ہے، با آدھی کیوں لکھی ہوئی ہے، اگر یہ کاف بیچ میں آتا ہے تو آدھا کیوں آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ تو آپ میرے چینل پر جا کر حرفوں کے خاندان والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کلمات کیسے بنتے ہیں اور ان کے اوپر حرکات کیسے لگتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ادغام کو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہے را موٹی، تو یہاں پر را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو ہم را کو کیا کرتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے تشدید، تشدید والا حرف کیا ہے 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، اور اس کو پڑھتے وقت ہم نے 2 حرفوں جتنی دیر لگانی ہے، جیسے الرحمن، علم ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے وقف بالاسکان، مر ربک سے مر ربک، یہاں پر میں کاف کے اوپر جب رکوں گا تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ وقف بالاسکان کا مطلب ہے کہ جو ساکن نہ ہو اس کو ساکن کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش، 2 زیر، 2 پیش کے اندر، ٹھیک ہے۔ آخر میں جب یہ آتی ہیں الحمدللہ رب العالمین سے عالمین، الرحیمی سے الرحیم، نستعین سے نستعین، غفور سے غفور، رحیم سے رحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف بالاسکان ہے۔ تو آپ کو اب اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مر ربی کا یہ کیسے بنا اور اس کے اوپر نیچے کون سی حرکات ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔